آگے ہونے والے چناؤ کو جس پر پوری دنیا کی نظر ہے، ہندوستان کی نہیں پوری دنیا کی نظر ہے، اس چناؤ کو میرے بھائیو ایک مثالی چناؤ بناؤ، الیکشن بناؤ۔ ویسے ہی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کو بدیشی کہا جا رہا ہے، آپ کو روہنگیا کہا جا رہا ہے، آپ کو بنگلہ دیشی کہا جا رہا ہے، آپ کے اوپر کیا کیا الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس وقت کے چناؤ کو کیا کیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں میری آپ سے اپیل ہے کہ بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ ایک ایک ووٹ کی قدر و قیمت کو پہچاننا، اتفاق اور اتحاد کا ثبوت دینا، جہاں بھی جانا مل کر جانا، جس جگہ بھی ووٹ ڈالنا اتفاق کے ساتھ ڈالنا، اتحاد کے ساتھ ڈالنا۔ کس کو دینا یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن انتشار نہ ہو، افتراق نہ ہو، بٹوارا نہ ہو۔ اگر آپ کا بٹوارا ہو گیا تو سمجھ لو کہ پھر سے دیش کے دشمنوں کے ہاتھوں میں اس کی باغ ڈور جا رہی ہے، پھر آپ پچھتائیں گے، پھر آپ خون کے آنسو روئیں گے۔ میرے بھائیو، جس طریقے سے ہم لوگ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو بھی خون کے آنسو رونے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اختلاف پھر بعد میں بھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر مسجد کا جھگڑا، پھر تیری میری مسجد کا جھگڑا، تیرے میرے جنازے کا جھگڑا، تیری میری نماز کا جھگڑا، یہ سارے جھگڑے پھر شروع ہوں گے۔ الیکشن کا دور ہے تو ہمیں بانٹا جائے گا، اور الیکشن کا دور ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم بٹیں گے، تب مسلکوں کے نام پہ بٹیں گے۔ تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں۔ اور مراد آباد جیسے کانڈ ہوں گے کہ مراد آباد میں اگر کسی بریلوی آدمی کی نماز جنازہ کوئی دیوبندی مولوی پڑھا دے تو بریلوی مولوی فتویٰ دیتا ہے کہ پورے گاؤں کے تمام سنیوں کے نکاح ٹوٹ گئے، اور وہ بیٹھے گا اور پھر سب کا نکاح پڑھانا شروع کر دے گا۔ 5 سال تک ہم حنفی، مالکی، شافعی، بریلوی، تیری مسجد میری مسجد، تیرا نکاح میرا نکاح، یہ کر کر کے لڑ کر ہم اپنی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اور الیکشن کا دور آ جاتا ہے تو ہمارے ووٹوں میں انتشار پیدا کرا کے ہمیں الگ الگ بانٹ کر، میرے بھائیوں، ہماری کمزوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ قوم جب تک منتشر رہے گی، جب تک بڑی رہے گی، جب تک اجتماعیت اس کے اندر نہیں آئے گی، اسی طریقے سے ہم اور آپ ذلیل ہوتے رہیں گے، رسوا ہوتے رہیں گے، خوار ہوتے رہیں گے۔ اور آج میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ اس وقت کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جس کو برا لگے لگتا رہے، جو جس پارٹی کا ماننے والا ہو مانتا رہے، ہوتا رہے۔ اس وقت کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کوئی بھی ہمارا نہیں ہے، کسی پر بھی بھروسہ کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں کسی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، مگر مچ اور گھریالی کے آنسو بہانے والے سب اس وقت ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سوچنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ اس وقت آپ یہ سوچو کہ ہمارا کوئی ہے، وہ تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اب یہ سوچنا تمہارا کام ہے کہ سب سے کم نقصان دہ کون ہے۔ نقصان دہ تو سب ہیں، لیکن یہ سوچنا تمہارے لیے ضروری ہے کہ کم نقصان کس میں ہے۔ تم اگر یہ سوچو کہ یہ آ جائے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا، معاف کر دیجئے، تمہیں کچھ نہیں ملنا ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں دے گا، تم بادشاہ نہیں بن سکتے ہو، تم رہبر نہیں بن سکتے ہو، لیکن یہ سوچو کہ ان میں کم نقصان دہ کون ہے۔ ہم اور آپ یہ سوچیں کہ اس وقت ہم اس ہاسپٹل میں میری بیوی ایڈمٹ ہے کہ ہماری بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ صاحب ہم یا تو آپ کی بیوی کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو بچا سکتے ہیں، اب بتاؤ دونوں میں سے ہم کس کو بچائیں۔ ہمارے لیے تو دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں، بیوی جا رہی ہے تب بھی ہمارا نقصان، بچہ جا رہا تب بھی ہمارا نقصان۔ لیکن اس وقت ہمیں فیصلہ لینا ہے کہ بیوی کو بچایا جائے یا بچے کو، کم نقصان کیا ہے۔ تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، اور بچہ اگر جا رہا تو جانے دو لیکن بیوی کو بچا لو۔ بچہ جا رہا وہ بھی ہمارا نقصان، لیکن اس وقت آپ کو چھوٹا نقصان تو برداشت کرنا پڑے گا، ہمارا کوئی نہیں ہے اس وقت ہمارا، یہ آپ کو سوچنا پڑے گا۔
اور پھر کس کو کیا کرنا ہے یہ آپ جانیں، آپ کا معاملہ ہے، آپ کا علاقہ ہے. ہم یو پی میں آ کر کسی پارٹی کا کوئی پرچار کرنے نہیں آئے ہیں. فون تو بہت لوگوں نے گھمائے میرے پاس، تعجب ہوگا اتنے فون آئے میرے پاس، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، سیاسی اسٹیج کوئی ہم شیئر نہیں کریں گے، کسی بھی سیاسی اسٹیج پر ہم نہیں جائیں گے. کیا لالچ نہیں دیا گیا، لیکن کوئی سیاسی اسٹیج نہیں. لیکن ہاں اجتماعیت ہم ضرور برقرار رکھنے کی بات کہیں گے. مسلمانوں، جب تم متحد تھے، جب تم متفق تھے، تو تمہیں نہیں معلوم تم کیا تھے. آج باقاعدہ لڑائی ہو رہی ہے ہمارے یو پی میں. آئیے ہمارے یو پی میں جائیے اور دیکھیے. بہار آنے سے پہلے میرے پاس نوٹس آ چکا ہے، یہاں آنے سے پہلے آپ جہاں بھی پروگرام کرنے جائیں گے کوئی سیاسی بات آپ نہیں کریں گے. بہار میں باقاعدہ وہاں کا چیف منسٹر بولتا ہے یہ لڑائی 80 اور 20 کی ہے، 80 اور 20 کی ہے. باقاعدہ ایک ایسا بیان دیتا ہے جو سمویدھان کے خلاف ہے، جس پر الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے. لیکن نہیں، کیونکہ سارے لوگ ان کے پروردہ ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، اس لیے کوئی ایکشن نہیں لے سکتا ہے. یہ لڑائی باقاعدہ ایسا کر دیا گیا ہے. اس لیے میرے ساتھیوں، متحد ہو جاؤ، متفق ہو جاؤ. تمہارے علاقے کا الیکشن ڈیپینڈ کرے گا ہندوستان کے الیکشن. دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے بہار والوں، پوری دنیا تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہی ہے، تمہارے اتفاق اور اتحاد کی طرف دیکھ رہی ہے. پوری دنیا کی نظریں اس وقت تمہاری طرف جمی ہوئی ہیں. اس وقت تمہیں عقل و شعور سے کام لینے کی ضرورت ہے، تمہیں عقل مندی اور دانش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے. تمہیں بہت کچھ کہہ دیا ہے میں نے، بس یہی کہنا باقی رہ گیا کہ فلاں کو دو، فلاں کو مت دو. میرے بھائیوں، میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا؟ میں نہیں کوئی ہوتا ہوں. آپ اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہیں. اس وقت جانتے ہو کنڈیشن کیا ہے ہماری؟ آپ نہیں جانتے ہو. کون لوگ ہمارے سر پہ سوار ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ایک آدمی جو کئی مرتبہ ایم ایل اے رہا ہو اور کئی مرتبہ ایم پی رہا ہو، اس آدمی کی ایف آئی آر انڈا چوری میں ہو جاتی ہے. انڈا چوری میں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہماری کھوپڑیوں پہ سوار ہیں. جانتے ہو ہم کس ماحول میں رہ رہے ہیں؟ ہم اس ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ایک تالاب پہ شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. ایک ہی گھاٹ ہے، شیر بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے. اور شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی، جھوٹا پانی، بکری کی طرف آ رہا ہے. پانی وہاں سے آ رہا بہتا ہوا جہاں شیر پی رہا، منہ ڈالا، اور وہاں سے بہ کر پانی آ رہا ہے ادھر، اور بکری یہی پانی پی رہی ہے. تو پانی کون جھوٹا کر رہا ہے؟ شیر. اور شیر کا جھوٹا پانی کون پی رہی ہے؟ بکری. لیکن جب شیر اور بکری دونوں پانی پی چکے تو شیر بہانہ ڈھونڈ رہا ہے بکری کو مارنے کا. شیر نے کہا، اے تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ تو بکری نے کہا، رے جنگل کے راجا، میں نے کہا پانی جھوٹا کیا. پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. میری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے تو آپ کا جھوٹا پانی پیا. شیر نے کہا، اچھا تو مجھ سے زبان بھی چلاتی ہے، میرے سامنے زبان بھی کھولتی ہے، تجھے بولنا بھی آتا ہے. شیر اٹھا اور اس نے بکری کو پھاڑ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کھا گیا.